بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے آن لائن لیکچرز چل رہے ہیں اور انگلش کے سیکنڈ لیکچر کے حوالے سے میں حاضر ہوا ہوں آج. اور آپ کو یاد ہوگا فرسٹ لیکچر میں ہم نے پیٹرن 10th کلاس کے پیپرز کا پیٹرن ڈسکس کیا تھا اور ساتھ چیپٹر 1 جو تھا ہمارا انگلش کا اس کی ہم نے ٹرانسلیشن کی تھی. ورڈز میننگ بھی کیے تھے اور اس کی ریڈنگ بھی کی تھی. تو ہمارے 3 پیراگراف جو تھے وہ فرسٹ لیکچر میں کمپلیٹ ہوئے تھے. اس کے میں نے آپ کو ورڈ میننگز لکھوائے تھے اور ریڈنگ کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے ٹرانسلیشن کی تھی. اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے جو چیپٹرز انگلش کے جتنے بھی چیپٹرز ہیں ان میں ہمارا 8 مارکس کا جو ٹرانسلیشن کا پیراگراف ہے وہ آئے گا. تو ہوپس ہو کہ آپ لوگوں نے اس کو 3 پیراگراف کو پریپیئر کیا ہوگا. آج ہم 4تھ پیراگراف سے دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں ٹرانسلیشن. اور کچھ بچوں نے مجھے اسائنمنٹس بھی بھیجی ہیں جو ان کے ذمہ میں نے لگائی تھیں. یہاں آپ دیکھیں کہ پیج نمبر 2 پر جب ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا تو یہاں کچھ پیراگراف کے اندر کویسچنز بنے ہوئے ہیں. جیسے آپ اگر پیج نمبر 2 پر دیکھیں تو پہلا کویسچن ہے ہاؤ ڈڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریزالو دا ایشو. اور تیسرے پیراگراف میں ایک اور کویسچن ہے وائی ڈڈ دا قریش تھنک دیٹ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وڈ فیور دیم. یہ 2 کویسچنز جو ہیں اور اسی طرح اگلے پیراگراف میں جو آنے والے کویسچنز ہیں ان کے آنسرز نوٹس میں نے بنا دیے. آپ نوٹس کا پورا سیٹ جو ہے وہ اسکول سے لے سکتے ہیں آ کر. اور کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھ سے لے بھی لیا کیونکہ جو تیاری کرنا چاہتے ہیں اچھے اسٹوڈنٹس وہ اپنی نوٹس اور اپنی بکس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ لیکچرز جو آپ کو ڈلیور کیے جا رہے ہیں یہ آپ کو دوبارہ نہیں پڑھائے جائیں گے کسی بھی سبجیکٹ کے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے یہ اسائنمنٹ ساتھ ساتھ کرنی ہے. اپنے نوٹس جو ہیں وہ اپنے ٹیچر سے اسکول سے رابطہ کر کے آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں. آج جو ہم اپنا سٹارٹ کر رہے ہیں ٹرانسلیشن وہ ہمارا چیپٹر 1 کے پیراگراف نمبر 4 کی ہے. تو سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے ہم اور اس کے بعد میننگز لکھواؤں گا میں آپ کو اور جو ڈیفیکلٹ اس کی املا ہوگی وہ بورڈ پر لکھوں گا. آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم ٹرانسلیشن کریں گے. ریڈنگ. ڈیورنگ دا سرمن an Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Salba sitting there, stood up and pointed towards them and said, O Rasul of Allah, their ancestors killed a member of our family. We appeal to you to get one of them hanged in exchange for that. The Rasul sallallahu alaihi wasallam replied, the revenge of the father cannot be taken on his son. Meanings. During the sermon کہتے ہیں خطبہ کو. یہ جو امام جمعہ کی پریئر سے پہلے خطبہ دیتے ہیں اسی طرح خطبہ اور جو اس سے پہلے تقریر کی جاتی ہے یا کچھ مسائل بتائے جاتے ہیں وہ بھی خطبے میں ہی آتے ہیں. an انصاری seeing دیکھ کر some men from the tribe of Banu Talba sitting میں بیٹھے ہوئے. there stood up past indefinite tense stand کی second form stood up کھڑا ہو گیا and pointed towards کا مطلب ہوتا ہے کی طرف اشارہ کرنا. them and said اور کہا اور رسول اللہ اے اللہ کے پیغمبر their ancestors killed. یہ بھی پاسٹ ڈیفینٹ ٹینس ہے. کل کی سیکنڈ فارم killed. یہ آپ نے ٹینس کا ذرا خیال رکھنا ہے آپ کو ٹرانسلیشن کرنے میں مدد ملے گی. جس ٹینس میں انگلش آپ کی ہوگی اسی ٹینس میں ہی آپ اردو کی ٹرانسلیٹ کریں گے. قتل کیا ممبر کہتے ہیں فرد کو of our family to appeal to you. اپیل کا مطلب ہوتا ہے درخواست کرنا التجا کرنا. to get one of them ان میں سے ایک کو hanged in exchange سزا دیجئے لٹکا دیجئے پھانسی دیجئے. ایکسچینج بدلے میں for that اس کے یعنی اس بات کے بدلے میں جو انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کے ایک فرد کو قتل کیا تھا اس کے بدلے میں ان میں سے ایک کو پھانسی دیجئے.
The Rasul sallallahu alaihi wasallam replied, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, the revenge کہتے ہیں بدلے کو, the revenge of the father cannot be taken on his son, cannot be taken نہیں لیا جا سکتا on his son بیٹے سے. اب یہ میننگ آپ کو کلیئر ہو گئے ہیں, آپ تمام میننگ لکھ لیں, اور اب میں اس کی بامحاورہ ٹرانسلیشن کرتا ہوں اور اس کو غور سے سنیں آپ. During the sermon, an Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Salba sitting there, stood up and pointed towards them and said, خطبے کے دوران ایک انصاری قبیلہ بنو سلبہ کے کچھ آدمیوں کو وہاں بیٹھا دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہا, اور رسول آف اللہ, اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, their ancestors killed a member of our family, ان کے آباؤ اجداد, ان کے آباؤ اجداد, ان کے آباؤ اجداد نے killed of our member of our family, ہمارے خاندان کے ایک فرد کو مارا تھا. وہ appeal to you, ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں. اپیل کا مطلب درخواست کرنا بھی آپ لکھ سکتے ہیں, التجا کرنا بھی لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ we appeal to you, ہم آپ سے یہ التجا کرتے ہیں, to get one of them, کہ بدلے میں, hang in exchange, بدلے میں ان میں سے ایک کو سزا دیجئے. جیسے قصاص ہوتا ہے نا, خون کا بدلہ خون, اس کو قصاص کہتے ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بدلے میں ان میں سے کسی ایک کو پھانسی کی سزا دیجئے یا پھانسی پر لٹکا دیجئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا؟ The رسول صلی اللہ علیہ وسلم replied, the revenge of the father cannot be taken on his son, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ باپ کے قتل کا بدلہ, یعنی باپ کے قصاص کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. کلیئر ہو گیا آپ کو ٹرانسلیشن؟ پیراگراف نمبر 4 کی ٹرانسلیشن. اب ہم پیراگراف نمبر 5 کی طرف آئیں گے, اور پیراگراف نمبر 5 کی پہلے ہم ریڈنگ کریں گے, پھر اس کے معنی لکھیں گے آپ, اور اس کے بعد بامحاورہ ترجمہ کریں گے, ٹھیک ہے. The Rasul sallallahu alaihi wa sallam was so well known for his justice that even the Jews, who were his bitter enemies, brought their suits to him, and he decided cases in accordance with the Jewish law. He very strictly followed the commandments of Allah. If they come to you, اب یہ قرآن کے ورڈز ہیں, آیات جو ہیں ان کی ٹرانسلیشن ہے انگلش میں, اس لیے ان کو دیکھیں آپ کاماز میں ہیں. جب آپ اردو کی ٹرانسلیشن کریں گے با محاورہ تو اس وقت بھی ان کو کاماز میں ہی کلوز کریں گے. If they come to you, either judge between them or decline to interfere. If you decline, they cannot hurt you in the least. If you judge in equity between them, for Allah loves those who judge in equity. اس کے میننگ لکھیں گے اب. The رسول صلی اللہ علیہ وسلم was so well known, well known کا مطلب ہوتا ہے مشہور, popular, for his justice, justice انصاف, that even حتیٰ کہ that even the Jews, who were his bitter enemy, bitter کہتے ہیں سخت کو, شدید مخالف اگر کوئی ہو, کسی کا بہت شدید دشمن ہو تو اس کو ہم کہیں گے bitter enemy, سخت دشمن, سخت مخالف. brought their suits, یہ past tense چل رہا ہے, دیکھیں بیٹا bring کی سیکنڈ فارم یوز ہو رہی ہے, اوپر بھی ہم was verb کا یوز کر رہے ہیں. جو was verb کے ساتھ سینٹینس بنا ہوتا ہے اس کو ہم سمپل سینٹینس کہتے ہیں, یوز آف سمپل was verb. آگے جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ورب کی فارم سیکنڈ فارم آ رہی ہے, تو ورب کی سیکنڈ فارم آپ کے تمام ٹینسز میں ایک ہی ٹینس میں آتی ہے, وہ ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس. تو آپ نے اس چیز کو تھوڑا ریوائز کرتے رہنا ہے, کیونکہ یہ ٹینس کا جو ریویژن ہے یہ ہمیں آگے نیریشن میں, جس کو آپ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کہتے ہیں, اس کو کرنے میں مدد دے گا. brought their suits to him and he decided cases in accordance with the Jewish law.
ہی ویری اسٹرکٹلی، سختی سے، فالوڈ، پیروی کرتے تھے، تکمیل کرنا، پیروی کرنا، دا کمانڈمنٹس آف اللہ. کمانڈمنٹس کہتے ہیں احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی. اف دے کم ٹو یو، اب یہ قرآن کے ورڈز جو میں نے آپ کو بتایا پہلے، either judge between them or decline to interfere. ڈکلائن کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینا، اور انٹرفیئر کا مطلب ہوتا ہے مداخلت. مداخلت. if you decline they cannot hurt you. hurt کا مطلب ہوتا ہے نقصان پہنچانا، اور cannot hurt you نقصان نہیں پہنچا سکتے. ability کے لیے ہم can not اور could not یوز کرتے ہیں. I can do it جیسے ہوتا ہے I can do it, I can not do it، تو یہ ability can اور could کا یوز ہوتا ہے انگلش گرامر میں. you in the least. if you judge، اگر آپ فیصلہ کریں، judge in equity، تو پھر انصاف سے فیصلہ کریں، between them، ان کے درمیان. فور، کیونکہ اللہ loves those who، اچھا یہاں پر دیکھیں، اللہ loves those who judge in equity، خدا ان کو پسند کرتا ہے جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں. یہ کرتے ہیں، پسند کرتا ہے، یہ کون سا ٹینس تا ہے، تی ہے، یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بنتا ہے. اور اس میں دیکھیں اللہ سنگولر، تو سنگولر کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو ورب، مین ورب ہوتا ہے اس میں ایس ای آئی ایس کا اضافہ کرتے ہیں. تو اللہ لوز کرتا ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا سینٹینس یوز ہوا ہے، جبکہ اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاسٹ ٹینس آ رہا تھا. تو میننگز آپ کو کلیئر ہو گئے. اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم was so well known for his justice that even the Jews who were his bitter enemies brought their swords to him, and he decided cases in accordance with the Jewish law. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے اس قدر مشہور تھے کہ یہودی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، اپنے مقدمات آپ کے پاس لاتے اور آپ یہودی قانون کے مطابق ان کے فیصلے کرتے تھے. He very strictly followed the commandments of Allah. آپ اللہ کے احکامات کی بہت سختی سے پیروی کرتے تھے. آگے قرآن کی وہ آیات آ رہی ہیں، commandments of Allah. If they come to you، اگر وہ تمہارے پاس آئیں، either judge between them or decline to interfere، یا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دو یا مداخلت سے انکار کر دو. if you decline، اگر تم انکار کر دو، they cannot hurt you in the least، یہ تمہیں ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. if you judge in equity، اور اگر آپ فیصلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں تو پھر برابری یا انصاف کے ساتھ کریں، between them، ان کے درمیان. for Allah loves those who judge in equity، خدا ان سے محبت کرتا ہے، خدا ان سے پیار کرتا ہے جو انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں یا انصاف پر مبنی فیصلے کرتے ہیں. یہ پیراگراف نمبر 5 ہو گیا. اس کی ٹرانسلیشن ہو گئی ہماری، اس کے ورڈز میننگ ہو گئے. اگر ان پیراگراف کو جتنے ہم پڑھ چکے ہیں، اگر اس میں کوئی کیوری ہو تو آپ پھر بیٹا مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو یہاں تک ہمارا کلیئر ہو گیا. آگے ہم جو سٹارٹ کریں گے وہ پیراگراف نمبر 6 ہے، اور یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ پیراگراف ہے. اس کو آپ امپورٹنٹ لکھ لیں اس کے اوپر، تاکہ جب آپ ٹرانسلیشن پریپیئر کر رہے ہوں تو جو امپورٹنٹ پیراگراف ہے ان کو بالکل اچھے طریقے سے آپ تیار کر سکیں. اوکے، ریڈنگ پیراگراف نمبر 6. Justice demands that it should be upheld in all the circumstances, even if it goes against one's own self or one's family or relations. All of his life, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam judged other people's affairs with justice and told his companions to be just. It is reported by Hazrat Ali that Allah's Rasul said to him, when two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. Hazrat Muawiyah reported Allah's Rasul as saying, any ruler or judge
who closes his door on the poor, the needy and the destitute. Allah closes his door on him when he becomes needy and destitute. یہاں ایک سوشل لیسن بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں. پہلے ہم اس کے میننگ کریں گے, پھر اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. ٹرانسلیشن کرنے کے بعد ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ جب کریں گے تو پھر اس چیز کو ڈسکس کریں گے. جسٹس ڈیمانڈس, ڈیمانڈس کا مطلب ہوتا ہے تقاضا کرنا. جسٹس ڈیمانڈس, اب یہاں پر جسٹس ایز اے سبجیکٹ ہے, انصاف ایز اے سبجیکٹ لیا گیا ہے, اور ڈیمانڈس کے ساتھ آگے آپ دیکھیں ایس لگا ہوا ہے. تو کون سا ٹینس بنے گا؟ یہ پاسٹ ڈیفینٹ ٹینس نہیں, یہ بنے گا پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس, کیونکہ پاسٹ ڈیفینٹ ٹینس میں تو میں نے آپ کو بتایا ون اینڈ اونلی ٹینس جس میں ہم سیکنڈ فارم استعمال کرتے ہیں. تو یہ پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس جس میں آپ نے ورب کے ساتھ ایس لگایا. جسٹس ڈیمانڈس دیٹ اٹ شوڈ بی اپ ہیلڈ, اپ ہیلڈ مین قائم ہونا, قائم رکھنا. اٹ شوڈ بی اپ ہیلڈ, یہ پیسو وائز کی فارم ہے. شوڈ کے ساتھ ہم جب پیسو وائز یوز کرتے ہیں تو بی لگا کر تھرڈ فارم. آل سرکمسٹانسز, سرکمسٹانسز مین حالات, سرکمسٹانس حالت, سرکمسٹانسز حالات. ایون اف, خواہ اٹ گوز اگینسٹ ونس اون سیلف, اپنے خلاف, ونس فیملی یا اپنے رشتہ داروں یا خاندان کے خلاف. آل آف ہز لائف, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جج ادر پیپلز افیئر, افیئرز مین معاملات, ود جسٹس اینڈ ٹولڈ ہز کمپینینس, اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہا, کمپینینس ساتھی, ٹو بی جسٹ. اٹ از رپورٹڈ, رپورٹڈ کا مطلب ہوتا ہے رپورٹ کرنا. عام اسلام میں ہم یہ لیتے ہیں کسی کی کوئی بات بتائی ہوئی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں اس نے ہمیں رپورٹ کیا ہے جی. تو یہاں رپورٹڈ مین روایت ہے, جو بندہ بیان کرتا ہے کسی کی کہی بات تو وہ رپورٹڈ کی سینس میں انگلش میں ہم بولتے ہیں روایت. روایت. It is reported by Hazrat Ali صلی اللہ علیہ وسلم, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, that Allah's Rasul never decide in favor of, favor کا مطلب ہوتا ہے حمایت میں, one without hearing, سنے بغیر, the arguments, dalail of other, دوسرے کے. It is then most likely that, likely that کا مطلب ہوتا ہے امکان ہونا, کسی بات کا امکان ہونا. You will know the truth. حضرت معاویہ رپورٹڈ, حضرت معاویہ سے بھی روایت آئی ہے یہاں پر. اللہ رسول ایز سینگ, کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, اینی رولر, کوئی حکمران یا منصف, who closes his door on the poor, جو غریبوں پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے, the needy, ضرورت مندوں پر, and the destitute, destitute کہتے ہیں مفلس کو, مفلس. مفلس. اللہ closes his door on him when he becomes, جب وہ ہوتا ہے needy and destitute. needy means ضرورت مند, destitute means مفلس. تو آپ کو اس کی ٹرانسلیشن ریڈنگ کلیئر ہو گئی, میننگز کلیئر ہو گیا. اب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں. جسٹس ڈیمانڈس دیٹ اٹ شوڈ بی اپ ہیلڈ ان آل سرکمسٹانسز, ایون if it goes against one's own self or one's family or relations. انصاف کا تقاضا یہ ہے, یا انصاف یہ تقاضا کرتا ہے کہ اسے تمام طرح کے حالات میں قائم رکھا جائے یا برقرار رکھا جائے, خواہ یہ اپنے خاندان یا اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. All of his life, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم judged other people's affairs with justice and told his companions to be just. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں لوگوں کے معاملات کے فیصلے انصاف کی بنیاد پر کیے, اور اپنے صحابہ کو بھی انصاف پسند رہنے کا حکم دیا. It is reported by Hazrat Ali that Allah's Rasul صلی اللہ علیہ وسلم said to him, یہ روایت ہے کہ حضرت علی سے یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, when two men come to you judgment,
جب دو لوگ تمہارے پاس فیصلے کے لیے آئیں، نیور ڈیسائڈ ان فیور آف ون وداؤٹ ہیئرنگ دا آرگومنٹس آف ادر، تو کسی ایک کی حمایت میں فیصلہ نہ کرو دوسرے کے دلائل سنے بغیر. اٹ از دین موسٹ لائکلی دیٹ، اس بات کا کبھی امکان ہے، یو ول نو دا ٹروتھ، کہ تم سچ جان جاؤ گے. یو ول نو دا ٹروتھ، یہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ہے. یو ول نو دا ٹروتھ، تم سچ جان جاؤ گے. یہاں پر ایک سوشل لیسن ہے ہمارے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کو یہ فرمان جو ہے وہ آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی اسی طرح ہمارے لیے ہے جیسے حضرت علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس کوئی بات لے کر آئے، کوئی معاملہ لے کر آئے، تو آپ فوراً اس کی فیور میں یا اس کی اگینسٹ جو ہے اس کا ڈیسیجن نہیں دے سکتے جب تک کہ آپ جس شخص کا وہ معاملہ بیان کیا جا رہا ہے اس کو بھی نہ سن لیں. کیونکہ جب آپ اس کو سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ سچ آپ کے سامنے آ جائے اور آپ ایک بہتر فیصلہ کر سکیں. جبکہ ہماری معاشرتی زندگی میں 90% جو اب ہم چیزوں کو میں بگاڑ دیکھ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. ہم ایک بندے کی بات سنتے ہیں اور اس بندے کی بات کو ہم فائنل اور حتمی سمجھ کر کسی دوسرے کے بارے میں رائے رکھ لیتے ہیں، اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ رائے ہم بتا بھی نہیں پاتے کسی کو اور اپنے دل میں ہی اس کو برا سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو یہاں پر ایک مورل لیسن ہے ہمارے لیے، سوشل لیسن ہے کہ ہم نے اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے جو ہے وہ ایک اخلاقی سبق ہے. تو یہاں دیکھیں ہمیں ایک بہت بڑا معاشرتی پہلو ہمیں نظر آیا ہے کہ ہم معاشرے میں بہت ساری چیزوں میں بگاڑ پیدا ہونے سے اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں اگر ہم اس اصول پر عمل کریں تو. سمجھیں؟ تو اگلی جو روایت ہے وہ حضرت معاویہ سے روایت ہے، رپورٹڈ روایت ہے. اللہ رسول ایز سینگ، کہ اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، اینی رولر اور جج، کوئی بھی حکمران، قاضی یا منصف، کچھ بھی ورڈ آپ ایڈ کر سکتے ہیں، who closes his door, present indefinite tense, who closes his door on the poor, the needy and the destitute، کوئی بھی منصف یا حکمران جو اپنے دروازے غریب، ضرورت مند اور مفلسوں پر بند کر لیتا ہے، تو جو پوری کائنات کا مالک ہے پھر وہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ اللہ closes his door on him when he becomes needy and destitute، اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے جب کبھی وہ مفلس یا ضرورت مند ہو. کلیئر ہوگی بات؟ یہاں پر بھی کتنا پیارا مورل لیسن ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ جو مفلس اور غریب اور نادار لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں بھلائی کرنی چاہیے. تو یہاں تک آپ کہ یہ 6 جو پیراگراف ہیں یہاں تک آپ کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس کے میننگز ہم نے کیے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا میں بتاتا چلوں بیٹا، جب یہ ہمارا چیپٹر 1 کمپلیٹ ہوگا تو ہم پھر کچھ پورشن انگلش بی کا کریں گے، جس میں آپ نے انگلش بی میں جو بلو کلر کی آپ کی 9th کلاس میں گرامر کی بک تھی آپ کے لیکچر پبلیکیشنز کی، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. پی ٹی وی کی گرامر کی بک ہونی چاہیے. اس میں سے ہم پیراگراف کریں گے، وہ پیراگراف جو ہم نے اردو ٹو انگلش ٹرانسلیشن کرنے ہیں. ان کی جو بیس ہے وہ آپ کے ٹینسز ہوتے ہیں جو آپ سیکھتے رہے ہیں 8th تک 9th تک. 9th میں پھر آپ کے کچھ سینٹینسز آئے تھے، تو یہاں پر جو ہے ہم اس کو بامحاورہ ترجمہ، ایک پیراگراف ہوتا ہے کچھ لائنز کا، اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے. تو اب میں آپ کو ڈائری دے دیتا ہوں. ڈائری سملر ہے جیسے میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں دی تھی. ڈائری پیراگراف نمبر 4 5 6 لرن پلس آر پی اور جو ورڈز میننگ، یہ آپ کی ڈائری ہے. ان پیراگرافس کو آپ نے لرن کرنا ہے اور ساتھ اس کے رف پریکٹس کرنی ہے. اور اس کے علاوہ جو میننگز آپ کو میں نے ہائی لائٹ کروائے ہیں ان کی ایٹ لیسٹ وکیبلری آپ کو تیار ہونی چاہیے تاکہ ایوری ڈے لائف میں بھی آپ اس کو یوز کر سکیں. انگلش جو ہے وہ ایک لینگویج ہے، اٹس ناٹ اے سبجیکٹ، تو اس کو ہم نے ایز اے لینگویج لینا ہے. اور اس وکیبلری کو اگر آپ اپنا ذخیرہ بناتے جائیں گے، وکیبلری آپ کی بنتی جائے گی، تو انشاءاللہ پھر آپ کے لیے آگے بھی آسانیاں ہوں گی. تھینک یو. اللہ حافظ.